بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی چھپی رستم، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بھی ایک یادگار کیس کی روداد ہے۔ یہ کیس بڑے دلچسپ انداز میں شروع ہوا۔ بلال شاہ بڑا بھنایا ہوا تھانے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اسے فوراً 2 سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا، شاہ جی کیا ضرورت پڑ گئی نفری کی؟ کہنے لگا، ایک چور عورت کو گرفتار کرانا ہے، پاس ہی کپڑا مارکیٹ میں گھوم رہی ہے۔ میں چندی گڑھ کے اس تھانے میں نیا آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کپڑا مارکیٹ یہاں سے کتنی دور ہے اور وہاں واقعی کپڑا بیچا جاتا ہے یا ہر قسم کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بلال شاہ بعض اوقات بڑا جذباتی کام کر جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں نے تسلی کے لیے پوچھا، آخر بات کیا ہے بلال شاہ؟ کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ غرا کر بولا، میں آپ کو مجرم پکڑوا رہا ہوں اور آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ بے حد افسوس کی بات ہے۔ شاید وہ اور بھی کچھ کہتا، لیکن میں نے فوراً 2 سپاہیوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ہوا اور دناتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ قریباً 15 منٹ بعد دونوں سپاہی ایک عورت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک فربا اندام عورت تھی۔ بلال شاہ اس کے آگے آگے یوں چل رہا تھا جیسے عورت کوئی خطرناک قاتلہ ہو اور بلال شاہ DSP ہو جو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر یہاں لایا ہو۔ بلال شاہ کے ساتھ ایک 12-14 سالہ لڑکا بھی تھا، اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر بلال شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور بولا، خان صاحب یہ ہے وہ عورت، اس نے دکان سے کپڑا چرایا ہے۔ دکان کا مالک یہ لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے، بھگت سنگھ نام ہے اس کا۔ میں نے بھگت سنگھ کو نظر انداز کرتے ہوئے غور سے عورت کو دیکھا۔ وہ درمیانے قد کی ایک خاصی صحت مند عورت تھی۔ بلال شاہ فربا اندام ہونے کے باوجود اس کے سامنے دبلا پتلا نظر آ رہا تھا۔ عورت کی عمر 45 سال سے اوپر رہی ہوگی۔ بے حد بوسیدہ کرتے میں وہ اپنا بے حد صحت مند سینہ تانے شان بے نیازی سے کھڑی تھی۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، کیا چرایا ہے اس نے؟ بلال شاہ نے خود جواب دینے کے بجائے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، کپڑا مارکیٹ میں ہی ہماری دکان ہے۔ آج کل ہم رعایتی قیمت پر مال بیچ رہے ہیں۔ دکان سے باہر 2 تخت پوش بچھا کر وہاں کٹ پیس رکھے ہوئے تھے۔ آج صبح سے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس عورت نے ایک ریشمی ٹوٹا لپیٹ کر اپنی چادر میں چھپا لیا۔ میں نے چادر ہٹانے کی کوشش کی تو یہ مجھے دھکے دینے لگی۔ میں گر گیا اور تخت پوش کا کونا لگنے سے میرا سر پھٹ گیا۔ یہ دھکے دینے کے علاوہ مجھے گالیاں بھی دے رہی تھی۔ بعد میں یہ سب کو اپنی چادر کھول کر دکھانے لگی کہ کہاں ہے کپڑا۔ میرا خیال ہے اس نے کپڑا اپنی کسی ساتھی عورت کو دے کر وہاں سے رفو چکر کر دیا ہوگا۔ میرے پتا جی کہتے ہیں ایسی عورتیں اکیلی نہیں نکلتی، ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے عورت سے پوچھا، کیوں مائی، یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ عورت نے پھٹی پرانی چادر کے پلو سے اپنی پسینہ گردن پونچھی اور تحمل سے بولی، تھانے دار جی، ہر غریب عورت چور نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو، یہ میرے پاس پورے 4 روپے تھے۔ میں سودا لینے آئی تھی، دغا کرنے نہیں آئی تھی، اور میں نے کسی کو دھکے بھی نہیں دیے۔ یہ لڑکا مجھ سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، اپنے ہی زور میں لکڑی کے چوکے پر جا گرا۔ آپ وہاں جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ بلال شاہ غرایا، وہاں جا کر کیا پوچھنا ہے؟ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ خود میں نے دیکھا ہے تجھے سینہ زوری کرتے ہوئے۔ تیری تو شکل ہی بتاتی ہے کہ 1 نمبر ففے کٹن ہے تو۔ عورت نے کہا، دیکھ لو صاحب، یہ موٹا پھر میری زبان کھلوائے گا۔ سچ پوچھتے ہیں تو اس کی جگہ مجھے تھانے آنا چاہیے تھا۔ اسے کیا حق پہنچتا تھا میری چادر کھینچنے کا اور بال پکڑنے کا؟ یہ کون ہوتا ہے میری تلاشی لینے والا؟ تلاشی لینی ہے تو جا کر اپنی ماں بہن کی لے۔
میں ہاتھ نہ توڑ دوں گی ایسے مشٹنڈے کی، بد ذات کہیں کا، کہتا ہے میں پولیس کا بندہ ہوں، در فٹے منہ ایسے پولیس والے کا۔ بلال شاہ چیخا، خان صاحب یہ پھر بھونک رہی ہے، پھر گالی بک رہی ہے۔ عورت مزید بھڑک کر بولی، تو گالی کا کہہ رہا ہے، میرے بس میں ہو تو جوتے مار مار کر تیرا سر پولا کر دوں، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو حرامی؟ عورت کی دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ میرے سامنے گالیاں کھا کر بلال شاہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر غصے سے کانپنے لگا۔ میں تیری زبان کھینچ لوں گا کتیا، تیری چمڑی ادھڑوا دوں گا، کتیا ہوگی تیری ماں اور اس کے ہوتے سوتے، تو مجھے ہاتھ تو لگا، میں تیرے اگلے پچھلوں کی ٹانگیں نہ توڑوا دوں تو نام بدل دینا۔ بلال شاہ غصے سے عورت پر جھپٹا۔ اسے 2 کانسٹیبلوں نے پکڑ لیا، مگر عورت کو پکڑنے کی ضرورت نہ میں نے سمجھی اور نہ کسی اور نے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے ٹانگ اٹھا کر چپل ہاتھ میں لی اور پٹاخ سے بلال شاہ کی پیشانی پر دے ماری۔ اتنی موٹی عورت سے اتنی پھرتی کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ چپل کھا کر بلال شاہ کا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ اس نے دونوں کانسٹیبلوں کے درمیان سے جگہ بنا کر ٹانگ چلائی، مگر یہ وار رائیگاں گیا۔ عورت دوسری چپل اتارنے کی کوشش میں تھی جب میں نے جھپٹ کر اسے تھام لیا۔ عورت کا ہاتھ تو میں نے روک لیا، مگر اس کی زبان میری گرفت میں آنے والی نہیں تھی۔ اس نے 1 منٹ کے اندر اندر بلال شاہ کو اتنی گالیاں دے ڈالی جو اس نے ساری زندگی میں نہیں سنی ہوں گی۔ گالیوں کی رفتار اور کوالٹی دونوں کا جواب نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بپھری ہوئی ہتھنی نے بلال شاہ کے رشتہ داروں سے ایسے ایسے رشتے جوڑ دیے کہ بس کچھ نہ پوچھئے۔ جواباً بلال شاہ بھی گالیاں دے رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی آواز باریک ہو گئی تھی اور لگتا تھا کہیں دور سے آ رہی ہے۔ گالیوں میں بھی کوئی خاص دم خم نہیں تھا۔ آخر میں نے عورت کو ڈانٹ ڈانٹ کر چپ کرایا اور کانسٹیبل بھی موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بلال شاہ کو گھسیٹ گھساٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ عورت چلا رہی تھی، حرامی تو کیا سمجھتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے؟ بلونگڑے میں تجھ پر انگوٹھا رکھ دوں تو ہلا نہ جائے تجھ سے۔ دوسرے کمرے سے بلال شاہ چلا رہا تھا، ساری عمر تجھ سے چکی نہ پسوائی تو بلال شاہ نام نہیں میرا، تو کیا تیری اگلی نسلیں بھی اب جیل کے اندر پیدا ہوں گی۔ عورت نے ہجانی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا۔ بلونگڑے میرا نام بالی ہے، اگر اپنے باپ کا ہے تو شام تک مجھے تھانے میں رکھ کے دکھا دے، ہے اپنے باپ کا؟ بلال شاہ غرایا، ہاں اپنے باپ کا ہوں، میں دیکھوں گا اب تیری جان کیسے چھوٹتی ہے یہاں سے۔ کافی دیر عورت اور بلال شاہ میں گرجدار مکالمے بازی ہوئی۔ عورت کی ظاہری حالت تو فقیروں جیسی تھی، مگر وہ بولتی بڑے دھڑلے کے ساتھ تھی۔ گالم گلوچ کے مقابلے میں اس نے بلال شاہ کو صاف ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے میری پرواہ کی تھی اور نہ اس بات کی کہ وہ تھانے میں ہے اور اس کا مد مقابل یہ دعوے کر رہا ہے کہ وہ پولیس کا آدمی ہے۔ وہ مجھے بڑی چھپی رستم قسم کی عورت لگی۔ شاید کسی بڑے آدمی سے اس کی واقفیت تھی یا کوئی اور سہارا تھا جس کے بل بوتے پر وہ یوں کھڑک دھڑک کر بلال شاہ سے متھا لگا رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھو مائی، یہ تھانہ ہے، تمہارے گھر کا صحن نہیں، ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، ہمارے پاس ہر بندے کی ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ وہ میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہی تھی، اس کا دھیان مسلسل بلال شاہ کی طرف تھا۔ دوسرے کمرے سے بلال شاہ کی جو بڑک بھی سنائی دیتی تھی وہ اس کا جواب بڑے جچے تلے انداز میں دے دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ مکالمہ بازی ٹھنڈی پڑی تو میں دوسرے کمرے میں بلال شاہ کے پاس آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، خان صاحب پرچہ کاٹو اس خبیث عورت کے خلاف، یہ چوری نہیں ہے، ڈکیتی ہے، اس نے زخمی کیا ہے دکاندار کو، مجھے یقین ہے اس غنڈی کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہوگا، مجھے تو یہ کوئی خطرناک گروہ لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکو عورتوں کا گروہ؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل۔ بلال شاہ نے بے پناہ سنجیدگی سے جواب دیا، آپ خود ہی سوچیں، کیا کوئی شریف عورت ایسے سینہ زوری کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یقین کریں بازار میں یہ بدماشوں کی طرح بڑکیں لگا رہی تھی، کہنے لگی۔ کچھ کہتے کہتے بلال شاہ چپ ہو گیا۔ کیا کہنے لگی؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ بلال شاہ بات بدل گیا۔ یقیناً بازار والی بات دہرانے سے بلال شاہ کی شان میں فرق آتا ہوگا۔
پہلے ہی وہ میری موجودگی میں اس قسم کی باتیں سن چکا تھا کہ کالے منہ والے سور، میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گی، یا موٹے، میں تیری آنتیں نکال کر گلے میں ڈال دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا بلال شاہ، اتنا جذباتی ہونا ٹھیک نہیں، الزام وہ لگانا چاہیے جو ثابت کیا جا سکے۔ 2 گز کپڑے کی چوری کو ڈکیتی قرار دینا کیا مناسب رہے گا؟ وہ چٹخ کر بولا، اور اس 2 ٹکے کی عورت نے میرے سر میں جو راکھ ڈالی ہے، کیا وہ مناسب ہے؟ میں نے کہا اس میں راکھ ڈالنے والی تو کوئی بات نہیں، اس کی جوتی اگر تمہارے ماتھے پر لگ گئی ہے تو تم نے بھی تو اس کے بال نوچے ہیں، گالیاں اس نے دی ہیں تو تم نے بھی عورت جان کر اسے معاف نہیں کیا۔ رہی چور والی بات تو اس کا پرچہ ہم کاٹ لیتے ہیں، جرم ثابت ہو گیا تو سزا سے نہیں بچ سکے گی۔ بلال بولا، کچھ بھی ہے خان صاحب، اس عورت کو آج تھانے سے باہر نہیں جانا چاہیے، کوئی بھی پیچھے آ جائے اس کے، آپ اس کی ضمانت نہیں لیں گے، یہ وعدہ کرے مجھ سے۔ میں نے کہا بلال پیارے، تم سیانے بیانے آدمی ہو، عورت کو رات تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ بلال شاہ نے برا سا منہ بنایا، چھوڑیں جی، میں نے بھی بڑی دیکھی ہیں اس جیسی بھوکی ننگی عورتیں تھانوں میں، 2 مہینے کوئی پوچھنے نہیں آتا، کانسٹیبلوں اور سپاہیوں کے بستر گرم کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بلال شاہ کو گھور کر دیکھا، مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی، کوئی کنویں میں گرے گا تو تم بھی گر جاؤ گے، اور دوسری بات یہ بلال پیارے کہ ہر خستہ حال کو بھوکا نہیں سمجھنا چاہیے، لوگ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ عورت بھی کسی بلا سے کم نہیں لگتی، دیکھا نہیں تھا کہ کیسے سینہ پیٹ پیٹ کر دعوے کر رہی تھی، اور ویسے بھی بات کو خوامخواہ بڑھانا نہیں چاہیے، میں تم دونوں میں راضی نامہ کرا دیتا ہوں۔ راضی نامے کا سن کر بلال شاہ یوں بدکا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو، فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اچھی بات ہے خان صاحب، ماں بہن کی گالیاں کھا کر راضی ہو جاؤ؟ نہیں جی نہیں، میں تو اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ میں نے کیا کرنا ہے، اسے حوالات میں بند کریں، کل اس کا ریمانڈ لیں اور زنانہ پولیس کے حوالے کریں اسے۔ میں نے کہا کیا اس سے کم میں تسلی نہیں ہو سکتی؟ ہرگز نہیں، اگر وہ تم سے معذرت کرے، میرا مطلب ہے معافی مانگ لے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں ہیڈ آفس جاؤں گا، ایس پی صاحب سے کہوں گا، آخر 10 برس سے مخبر ہوں پولیس کا، کیا میری بے عزتی پولیس کی بے عزتی نہیں ہے؟ اتنے میں تھانے سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، میں نے کھڑکی سے جھانکا، ایک جیپ میں ایک دراز قد خوش پوش آدمی نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دراز قد شخص کو خوش آمدید کہا۔ وہ بولا، میرا نام راجندر دوشی ہے، میں ایک مقامی فرم میں سیلز مینیجر ہوں۔ آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے فربا اندام عورت بھی آ گئی۔ دراز قد شخص کو دیکھ کر عورت کے چہرے سے شناسائی کے آثار نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص عورت کو چھڑانے آیا ہے۔ تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ یہ خوش لباس شخص اس عورت کا واقف کار کیسے ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو آپ اس عورت کے لیے آئے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اعتماد سے کہا، لیکن فی الحال میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس پر چوری کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ یہ مزید وارداتوں کا اعتراف بھی کرے گی۔ راجندر دوشی بولا، میں اس عورت کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ میں نے دوشی کو تیز نظروں سے دیکھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں ملزمہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بولا، میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کیا میں ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ اس نے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سیٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنا نام بتانے کے بعد رسیور میری طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ دوسری طرف صوبے کی ایک اہم سیاسی شخصیت بول رہی تھی، یہ صوبائی اسمبلی کا وزیر تھا۔ نام آپ پربودھ کمار تصور کر لیں۔ پربودھ کمار نے اپنا تعارف کرانے کے بعد مجھے حکم دیا کہ زیر حراست عورت کو فوراً تسلی کر دوں۔ میں نے قانونی پوزیشن بتانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف وزیر کو گرجنے برسنے کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد اے سی صاحب کی کال بھی آ گئی۔ حکم وہی تھا جو پہلے دیا جا چکا تھا۔ میں نے رسمی کارروائی کرنے کے بعد فربا اندام عورت کو راجندر دوشی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری رسمی کارروائی کے دوران وہ عورت خاموش بیٹھی یک ٹک مجھے دیکھتی رہی تھی، جیسے میری بیچارگی کا لطف اٹھا رہی ہو۔ جاتے وقت اس نے حسب عادت
گردن اور چہرے سے پسینہ پہنچا اور خطرناک لہجے میں بولی، کہاں ہے وہ تمہارا بلونگڑا؟ میں نے مسکرا کر کہا، اب کیا کہنا ہے اسے؟ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولی، بس محبت سی ہو گئی ہے اس سے، اس کی باتوں سے عداوت کی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہنسی ہنسی میں بات ٹال دی اور اسے واپس بھیج دیا۔ تیسرے روز مجھے اطلاع ملی کہ بلال شاہ کو مشرقی تھانے والے پکڑ کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اسے خوب پھینٹی لگائی ہے۔ میں بھاگم بھاگ مشرقی تھانے پہنچا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی بلال شاہ رہا ہو کر گھر جا چکا تھا۔ تھانے والوں سے پتہ چلا کہ بلال شاہ کو پکڑنے اور مارنے کا کام CIA والوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کل رات اسے گرو مندر کے چوک سے مشتبہ حالت میں گھومتے پکڑا تھا۔ گرو مندر چوک کا نام سنتے ہی میں ساری بات سمجھ گیا۔ بلال شاہ سونے سے پہلے ایک سیر گرما گرم دودھ ضرور پیتا تھا۔ اکثر ذائقہ بدلنے کے لیے اس میں جلیبیاں وغیرہ بھی ملا لی جاتی تھی۔ یہ عیاشی گھر میں تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ایک بیوی اور 10 بچوں کو دودھ جلیبیاں کھلا کر اپنا راستہ صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لہٰذا رات کا یہ آخری ناشتہ بلال شاہ دودھ دہی کی دکان پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا۔ یہ عادت اب پختہ ہو چکی تھی۔ وہ جس جگہ بھی ہوتا رات کے ناشتے کے لیے دودھ دہی کی دکان ڈھونڈ لیتا تھا۔ چندی گڑھ میں یہ دکان بلال شاہ کے گھر سے کافی دور تھی، یعنی قریباً 1 میل دور، گرو مندر چوک میں۔ کل رات وہ گرو مندر چوک میں گیا تھا اور دودھ جلیبی کھانے سے پہلے یا بعد میں CIA والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی میں جان گیا تھا کہ یہ گرفتاری پرسوں والے واقعے کی کڑی ہے۔ میں واپس تھانے میں آیا تو بلال شاہ برآمدے میں موجود تھا۔ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور کرسی پر بیٹھنے کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ پھینٹی بھی خوب لگی ہے۔ ایک کانسٹیبل اس کا کندھا دبا رہا تھا۔ حوالدار پاس بیٹھا تسلی تشفی کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بلال شاہ کا تمتمایا ہوا چہرہ اور تمتما گیا۔ دیکھ لیں خان صاحب، آپ کی خاطر کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ بس جیل جا کر پتھر توڑنے کی کسر رہ گئی ہے۔ میرا تو خیال ہے اب جیل کی سیر بھی کروا ہی دیں۔ کچھ تو انعام ملنا چاہیے نا ہماری خدمت گزاری کا۔ ڈاکوؤں اور قاتلوں کی مخبری کی ہے، اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، در بدر کی خاک چھانی ہے۔ اب 10-12 سال کی جیل بھی نہ ملے تو کیا فائدہ اس ساری بھاگ دوڑ کا۔ طنز کے تیر چلانے بلال شاہ کو خوب آتے تھے اور وہ اکثر چلاتا رہتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل اور حوالدار کو باہر بھیج دیا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہیں کہا تھا نا کہ یہ عورت مجھے زبردست شے لگتی ہے۔ تم نے میری بات نہ مانی اور خواہ پھڈا ڈال لیا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے وہ تم سے معافی بھی مانگ لیتی، مگر تمہارا دماغ عرش پر پہنچا ہوا تھا۔ بلال شاہ نے منہ بنایا، آپ مجھ سے ہمدردی جتانے آئے ہیں یا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے؟ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، میں خود ہی نپٹ لوں گا اس غنڈی سے۔ اب وہ رہے گی یا میں؟ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ ایک آدمی ایک عورت سے مات کھا جائے۔ بلال شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسی حالت میں اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی تھی۔ میں نے عام لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جو دل چاہتا ہے کرو، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دینا۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھنا، بری عورت اگر نڈر بھی ہو تو اس سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ او چھوڑو جی، آپ تو ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کا بھی قصور ہو آپ کو میرا ہی قصور نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو بلال شاہ، حق بات حق ہوتی ہے، تم نے بھی زیادتی کی ہے۔ حوالدار کرم دین نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ تم نے پہلے عورت کی چادر کھینچی، پھر اسے بالوں سے گھسیٹا اور لنگڑائی دے کر نیچے گرا دیا۔ لوگ تمہیں روک نہ لیتے تو تم شاید اس کے اوپر ہی سوار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تم پولیس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن پولیس بے لگام گھوڑا نہیں ہے۔ کچھ قانون قاعدے ہیں جن کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے جی سارے قانون قاعدوں کا۔ بلال شاہ نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس وقت قانون قاعدے کہاں گئے تھے جب وہ لڑکے کو مار رہی تھی اور میری ماں بہن ایک کر رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں بلال شاہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس نے عورت کو باقاعدہ نیچے گرا کر اس سے دنگل لڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، لہٰذا میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ قریب ہی اخبار پڑھا تھا، میں اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بلال شاہ اپنی جگہ بیٹھا وس گھولتا رہا۔ 10-15 منٹ بعد میں نے اخبار رکھا تو بلال شاہ کا پارا کافی درجے نیچے آ چکا تھا۔ دھیمی آواز میں کہنے لگا،
اگر آپ صلح کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی کرا دیں، ورنہ یقین کریں کہ میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ پھانسی ہو جائے گی نا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو پرواہ ہے، تمہیں پھانسی ہو گئی تو تمہارے بچے مجھے سنگسار کر دیں گے۔ یاد ہے نا جب تم شملے چلے گئے تھے، تمہاری قوم میری 2 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ کھا گئی تھی یا نہیں؟ بلال شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار نہیں ہوئی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ کافی سنجیدہ ہے۔ اس نے صلح کی جو پیشکش کی تھی اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا تھا۔ ایک تو یہ کہ حوالات کی رات اس پر کافی بھاری گزری ہے، اور دوسرے یہ کہ پھر ایسی ہی رات کے خدشات بلال شاہ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بندے کو بیچ میں ڈال کر یہ معاملہ اب ختم کرا دینا چاہیے۔ بلال شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے زیادہ ہوتا تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگلے روز اس عورت کا حدود اربع دریافت کر کے بلال شاہ سے اس کا راضی نامہ کرا دوں گا، مگر اگلے روز علی الصبح ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ یہ مصیبت انگریز ایس ایس پی والٹر نیل کی صورت میں تھی۔ ایس ایس پی والٹر ایک سخت مزاج اور اصول پسند آفیسر تھا۔ اس میں کئی باتیں بہت خاص تھیں، اور ان میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ سادہ لباس میں اچانک تھانوں کا دورہ کیا کرتا تھا۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح تھانے میں نازل ہوتا تھا اور پورے دن کے لیے جم کر بیٹھ جاتا تھا۔ بعض اوقات تھانے کے نچلے عملے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر والٹر صاحب آئے بیٹھے ہیں۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ علی الصبح ایس ایس پی آیا اور میرا کمرہ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پچھلے مہینے کی مکمل رپورٹ سننے کے بعد اس نے کچھ فائلیں منگوائیں اور ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ پورے تھانے کو سانپ سونگا ہوا تھا۔ عملے کو بیکار تو میں پہلے بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی مصروف نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک وہی فربا اندام عورت دن دناتی ہوئی تھانے میں آ گھسی۔ اس کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ میں برآمدے میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی عورت کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک نظر آئی۔ وہ آج بھی بوسیدہ لباس میں تھی اور بال فقیرنیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ تمہارا مچھندر کہاں ہے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کا اشارہ صاف طور پر بلال شاہ کی طرف تھا۔ کیوں، اب کیا کہنا ہے اسے؟ میں نے بھی پوری سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ خطرناک انداز میں مسکرائی۔ تمہیں اس سے کیا؟ یہ عاشق معشوق کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کافی محبت ہو گئی ہے اس سے، اب یہ کھیل بند نہ کیا جائے۔ وہ میرے لہجے سے اثر قبول کیے بغیر بولی، ہم سائیں لوگ ہیں، جسے لو لگا لیتے ہیں پکی لگاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اب کیا خطا ہوئی ہے اس سے؟ وہ بولی کوئی تازہ خطا تو نہیں ہوئی، وہی اس روز والی بات ہے۔ تمہارے مچھندر نے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی، اس ہاتھا پائی میں میرے گلے سے ایک تسبیح ٹوٹ گئی ہے۔ 2 دن تو مجھے پتا ہی نہیں چلا، آج پتا چلا ہے تو تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ کس لیے آ گئی ہو؟ میرا خیال ہے وہ تسبیح تمہارے مچھندر کے پاس ہے۔ میں نے کہا دیکھو بی بی، فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، اور اس کے علاوہ تم اپنے لہجے کو ذرا قابو میں رکھو، نام بگاڑ کر بولنا کوئی شریفانہ کام نہیں ہے۔ وہ میرے غصے کو بالکل نظر انداز کر کے بولی، وہ کوئی معمولی تسبیح نہیں تھی، اس میں امام اور دونوں محراب سونے کے تھے، 200 سے کم قیمت نہیں تھی، کسی نے نظر کی تھی مجھے۔ میں نے حیران ہو کر کہا تمہارے پاس تسبیح کا کیا کام؟ کیا اس پر گالیوں کا ورد کرتی ہو؟ وہ درویشانہ انداز میں بولی، فقیرنی کی زبان نہ کھلواؤ تو اچھا ہے، بند مٹھی لاکھ کی اور کھلی ککھ کی۔ تم بس اپنے مچھندر کا پتہ بتاؤ، میں نے اسے ساتھ لے کر جانا ہے۔ شومئی قسمت اتنے میں بلال شاہ بھی لنگڑاتا ہوا ایک کمرے سے برآمد ہو گیا۔ بلال کو دیکھتے ہی عورت کی آنکھوں میں عداوت کی چمک نمودار ہو گئی۔ دوسری طرف بلال شاہ کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ میرا کہنا صحیح ثابت ہو رہا تھا، یہ خستہ حال عورت بلا بن کر بلال شاہ کو چمٹ گئی تھی۔ میں نے بلال شاہ کو قریب بلایا اور اس سے تسبیح یعنی مالا کے بارے میں پوچھا۔ بلال شاہ نے صاف انکار کر دیا۔ عورت لاپرواہی سے بولی، تھانے دار جی، تم کیا تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو؟ تم بس بندہ توڑ دو یعنی بھیج دو، پوچھنے والے خود ہی پوچھ لیں گے۔ عورت کا اشارہ CIA سٹاف کی طرف تھا۔ بلال شاہ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں نے کہا اگر بندہ نہ بھیجنا ہو تو؟ وہ بولی کیسے نہیں بھیجو گے، میں تو لے کے جاؤں گی۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی
میں وہی ہوں جسے پرسوں تم نے ہاتھ باندھ کر چھوڑا تھا۔ اگر اب بھی پہچان نہیں ہوئی تو میں کروا دیتی ہوں۔ تم جیسے تمام بڑے تھانے داروں کو میرا نام یاد ہو چکا ہوگا۔ نہ جانے اس عورت کا واسطہ کیسے پولیس والوں سے پڑتا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اب بھی اپنی پہچان کرا ہی دوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایس ایس پی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی میں تھانے کے اندر کوئی ہنگامہ ہوتا تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں اس وقت مصروف ہوں، تم تھوڑی دیر بعد آنا، پھر اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آؤں تاکہ تم اس مچھندر کو یہاں سے چلتا کر دو؟ وہ بلال شاہ کے منہ پر اسے مچھندر کہہ رہی تھی، اور بلال شاہ خوف اور غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اسی جگہ عورت کا باریک کیما بنا دیتا۔ میں نے کہا، میری بات کا بھروسہ رکھو، یہ بندہ کہیں نہیں جائے گا۔ وہ بے خوفی سے بولی، میں کالے چور کی زبان پر بھروسہ کر سکتی ہوں، تھانے دار کی زبان پر نہیں۔ میں نے غصے کا ایک نہایت کڑوا گھونٹ بھرا اور آواز کا دھیما پن برقرار رکھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، یہیں بیٹھی رہو، میں فارغ ہو جاؤں تو اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں سپاہی اس کی شہ پر تھے۔ ایک مونچھ بردار بولا، فیصلہ کیا کرنا ہے جناب؟ آپ بندے کو بھیجنے والی بات کریں، اوپر سے بڑا سخت آرڈر آیا ہوا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کس طرح خود پر جبر کر رکھا تھا۔ عورت نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ایک بات کرو تھانے دار جی، بندے کو بھیجنا ہے یا نہیں؟ یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہر طور تھانے میں دنگے فساد سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور آنکھوں میں بلال شاہ کو تسلی دے کر کہا، ٹھیک ہے بلال شاہ، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر اندر آ گیا۔ ایس ایس پی بدستور فائلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ فائلیں ختم ہونے تک میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے گاہے بگاہے مختلف سوالوں کے جواب بھی دینا ہوتے تھے۔ جوں ہی ایس ایس پی نے آخری فائل بند کی، میں نے ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر اس سے 2 گھنٹے کی رخصت مانگی اور احاطے سے اپنی موٹر سائیکل لے کر سی آئی اے کے سٹاف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی بلال شاہ سے پوچھ گچھ شروع نہیں ہوئی ہوگی۔ بڑی سڑک پر آتے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار 40 تک پہنچا دی۔ میرے دماغ میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ یہ عورت میرے اندازوں سے زیادہ خبیث ثابت ہو رہی تھی۔ اب اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے آپ میں کھولتا ہوا جب میں جنرل پوسٹ آفس کے قریب پہنچا، اچانک میری نظر بلال شاہ پر پڑی۔ وہ ایک تانگے میں بیٹھا واپس آ رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا اور موٹر سائیکل موڑ کر پاس پہنچ گیا۔ میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ میں نے پوچھا، تم کب آئے؟ کہاں سے؟ اس نے پوچھا۔ سی آئی اے سے۔ وہاں تو وہ مجھے لے کر ہی نہیں گئی۔ تو کہاں لے کر گئے؟ گرو مندر چوک میں۔ پہلے گنے کا رس پلایا، پھر کھیر کھلائی، پھر کرایہ دے کر واپس بھیج دیا۔ وہ حرامزادی کہہ رہی تھی، بس تجھے یہ بتانے کے لیے لائی ہوں کہ جب چاہوں تجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ میں نے بلال شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور واپس تھانے آ گیا۔ راستے بھر بلال شاہ خاموش رہا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ بلال شاہ کی خاموشی میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس منہ زور عورت کو مناسب سبق سکھانا ہوگا۔ اپنے ایک ہوشیار اے ایس آئی انور باجوہ کو میں نے ذمہ داری سونپی کہ وہ اس آفت کی پرکالی عورت کا کھوج لگائے اور پتہ کرے کہ وہ کس باغ کی مولی ہے۔ انور باجوہ ایسے کاموں میں خاصا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ شکل و صورت سے بالکل پولیس والا نہیں لگتا تھا۔ آواز بھی بڑی مسکین سی پائی تھی، لیکن دماغ افلاطون کا تھا۔ اس نے ٹھیک 3 روز بعد مجھے عورت کے بارے میں رپورٹ دے دی۔ یہ رپورٹ ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ خلاصہ کچھ اس طرح تھا، عورت کا اصل نام فصیحت بی بی تھا۔ وہ چندی گڑھ کی ایک متوسط آبادی میں رہتی تھی۔ گلی محلے میں اسے عام طور پر باجی جان کہا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ نام عزت کی وجہ سے لیا جاتا تھا، بس نام ہی یہ پڑ گیا تھا۔ 2 سال کے بچے بھی اسے باجی جان کہتے تھے۔ فصیحت یا باجی جان کو چندی گڑھ میں آئے 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن اس دوران وہ خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غسیلی بھی بہت تھی۔ گالیاں دینے پر آتی تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کچھ لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے اور کچھ بہت ہی برا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ باجی جان کہاں سے آئی ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، وہ کن حالات میں یہاں پہنچی ہے۔ سب سے پہلے اسے ایک مقامی پیر بخشی جان کے مزار پر دیکھا گیا تھا۔ وہاں سے ٹیلر ماسٹر علی احمد کے گھر پہنچ گئی تھی۔
علی احمد باجی جان کو بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا اور اس کی جوان سال لڑکی فرحت اسے خالہ کہتی تھی۔ اب وہ علی احمد کے مکان میں گھر کے فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ علی احمد کی بیوی چند ماہ پہلے ہیضے کا شکار ہو چکی تھی اور وہ خود بھی کچھ علیل رہتا تھا۔ میں نے ASI باجوہ سے پوچھا کہ فصیحت نام کی اس عورت کے تعلقات اوپر کے لوگوں سے کیسے ہو گئے ہیں۔ باجوہ نے جواب دیا، چندی گڑھ میں تو کوئی افسر میرے علم میں نہیں آیا جو اس عورت کو خاص طور پر جانتا ہو، نہ ہی وہ کسی کے پاس آتی جاتی ہے، عام لوگوں سے واسطہ ہے اس کا۔ میں نے کہا پھر اس کے لیے جمنا انڈسٹری کا مینیجر کیوں بھاگا آیا تھا اور صوبائی وزیر کو کیا ضرورت تھی سفارش کرنے کی؟